اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے غزوہ احد کے بارے میں۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی، ہم نے سمجھ لیا۔ آج کے لیکچر میں غزوہ احد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر غزوہ احد کو سمجھنا ہے، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلی والی ویڈیو لازمی دیکھنا ہے جس میں غزوہ بدر کے بارے میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر غزوہ احد۔ اس کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی بات کر لیں گے۔ تو دیکھیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا تھا کہ بدر میں کیا ہوا تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی، غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی تھی، اور صحابہ کرام نے کس طرح جان نثاری کے ساتھ ہر قدم قدم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر قربان کی، بہت سے غازی بن کے واپس تشریف لائے۔ تو یہ وہ غزوہ تھا کہ جس کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ کہا جاتا ہے، پہلا ٹاکرا کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ تو اب ایسی فتح جو مسلمانوں کو مل چکی تھی، کفار جو پہلے ہی سے مسلمانوں کو بھلا نہیں چاہتے تھے، ان کی بہتری نہیں چاہتے تھے، تو وہ جو حسد کی وجہ سے جنہوں نے جنگ مسلط کی تھی اور پھر منہ کی کھائی اور بہت بری شکست کھائی، جس کی وجہ سے حسد، بغض، عناد ان کے دل میں مزید گھر کر گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ اسلام سے اور دین اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے تھے، اور یہی دشمنی کی وجہ سے غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ احد بیسیکلی ہے کیا، اس کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ پہاڑ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو اس کو پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ احد کے لفظی معنی ہے اکیلا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلوں میں سب سے ذرا الگ تھا، اس وجہ سے اس کا نام احد رکھا گیا، اس کو احد پکارا جانے لگا۔ یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اور اس کی اہمیت باقی پہاڑوں کی نسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو احد کیوں پکارا جاتا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ یہ تمام پہاڑی سلسلوں میں کس طرح پہاڑ 4-5 اکٹھے ہوتے ہیں، 6-7 اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے الگ تھا، تمام پہاڑوں سے مختلف تھا، اس وجہ سے اس کو احد یعنی اکیلا، یکتا، اکیلا، منفرد، الگ، اس کو پکارا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک پہاڑ ہے، یہ جہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ سلائڈز کے پیچھے جبل احد کی ہی تصویر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 1077 میٹر یعنی کہ 3533 فٹ بلند ہے، جس کو عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ احد 9 میل لمبا ہے۔ ہر طرح سے میں نے آپ کو اس کی لمبائی بتا دی ہے۔ اس مقام پر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا غزوہ پیش آیا تھا، پہلا غزوہ بدر اور دوسرا احد۔ غزوہ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ غزوہ احد کا نام غزوہ احد کیوں رکھا گیا، جنگ احد کیوں کہا جانے لگا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اس پہاڑ کو کیا فضیلت حاصل ہے، کیا اہمیت حاصل ہے کہ جبل احد یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد یہ ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4084۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ جب پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور پھر اس محبت کی بنیاد پر اس کو جنتی پہاڑ کہا جائے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جب اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، تو وہ کس طرح جنت سے محروم رہ سکتا ہے؟ بات صحبت کی ہے، بات عشق کی ہے، بات محبت کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی وہ نسبت ہے کہ جو ایک پہاڑ ان سے لگائے رکھا، جس پہاڑ نے ان سے وہ نسبت رکھی اور وہ شانوں والا، عظمتوں والا ہو گیا، وہ محض ایک پتھر ہے، وہ محض ایک پہاڑ ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اگر ہم امت محمدی ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی مقام و مرتبہ یقیناً بلند ہے، اگر ہم اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کے دامن میں جنگ کی باقاعدہ
ابتدا ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا، اور جنگ احد جو جس کے بارے میں موسٹلی روایات، موسٹلی کتابوں میں جو میں نے اب تک ریڈنگ کی ہے، شوال 3 ہجری تو ہر جگہ کنفرم ہے، لیکن شوال کی کیا ڈیٹ تھی اس کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن جو مجھے مناسب لگا، جو موسٹ اوتھینٹک لگا، 17 شوال المعظم، وہ میں نے یہاں پر مینشن کر دی ہے۔ ڈیٹ کے بارے میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن مہینے اور سال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی تھی۔ جنگ احد کی میں نے یہاں پر آپ کو ڈیٹیل بتانے سے پہلے اس کی تاریخ بتائی ہے، پس منظر بتا دیا کہ جس طرح مسلمان غزوہ بدر انہوں نے جیتا، تو اس کے کفار کے دل میں ان سے ریلیونٹ مسلمانوں سے ریلیٹڈ بغض اور بڑھ گیا، اور انتقام کی آگ جلنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کے وقت کیا ہتھیار تھے، کیا کیا سامان موجود تھا، اور کس طرح یہ جنگ جو ہے وہ اس کے پیش نظر، جنگ کے پیش نظر، جنگ کو کرنے کے لیے جو ہتھیار اور جن ساز و سامان کی ضرورت تھی، اس میں سے مسلمانوں کا پہلے 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا، 1000 کی تعداد میں مسلمان جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ اس میں سے جو 300 آدمی ہیں وہ ایک منافق عبداللہ بن ابی، یہ منافق تھا اور یہ خود کو مسلمان پریٹینڈ کرتا تھا، لیکن یہ مسلمان تھا نہیں۔ تو 300 آدمی اس کے لشکر میں تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس نے جب شہر مدینہ منورہ سے باہر جنگ کرنے کا یہ مقصد تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو احد نامی پہاڑ ہے یہاں اس جگہ پر جانا تھا، تو اس نے اپنے جو 300 آدمی کا لشکر تھا، یہ اپنے ساتھ جو لایا تھا، یہ ان کو لے کر واپس ہو گیا وہیں سے، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شہر میں جنگ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے دور میدان میں آ گئے ہیں، تو آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا، لہٰذا میں آپ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کے برابر، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جو مسلمانوں کی تعداد تھی لشکر کی وہ کم ہو گئی، 300 پہلے 1000 تھے، 300 چلے گئے، تو پھر 700 رہ گئے۔ اور ان میں پھر جو ذرا پوش تھے، ذرا کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دی ہے، جنگی لباس، وہ 100 ذرا پوش تھے، اور کچھ اسلحہ مسلمانوں کے پاس تھا، جبکہ یہ جو مسلمانوں کا لشکر جو 1000 تھا اور پھر اس کے بعد جو 300 اس میں سے پلٹ گئے، تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو میں بیان کروں گی، پھر اس کے بعد ڈیٹیل پہ جاتے ہیں۔ اور یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ جو ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اس جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پھر شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام ہے۔ اب ایسے میں جو بچے ہیں ان میں کیا جذبہ شہادت تھا، جذبہ جہاد تھا، کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے بچے ہو، تم ابھی واپس چلے جاؤ۔ تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل، جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان کے بل کھڑے ہو گئے تن کے، تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ بھی فوج میں شامل کر لیے گئے، اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک کم عمر نوجوان تھے۔ جب ان کو واپس جانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا گیا کہ رافع بن خدیج کو
میں کشتی جب کرتا ہوں تو میں ان کو بچھاڑ دیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کروایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں اس دور میں بچہ جذبہ جہاد سے کس قدر بالکل اس کے دل میں، اس کی روح میں یہ جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ اس وقت وہ ماں باپ بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے۔ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہونا جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ دین ہی سب کچھ ہے۔ آج کل کے بچوں کو والدین کیا تربیت دے رہے ہیں؟ اگر اسی واقعے سے تھوڑا سا آج کل کے دور حاضر کی طرف بات کی جائے تو اگر کوئی بچہ راہ خدا میں قربانی دینے یا نیکی کی دعوت دینے یا نیکی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ماں باپ یہ کہہ کے روک دیتے ہیں تم ابھی سے مولوی بن جاؤ گے، ابھی تو بہت چھوٹے ہو، تم ابھی داڑھی رکھ لو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی عورت ہے، کوئی بچی ہے، وہ نقاب سر ڈھانپنا شروع کرتی ہے تو تم کیا خاتونوں کی طرح پھر رہی ہو، تم کس طرح کی لگ رہی ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کے بچوں کو ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے، ان کا حوصلہ شکن کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں جب بچے کو شروع ہی سے ایسی، جب وہ گرو کر رہا ہوگا، جب وہ اپنی معاشرے میں جڑیں سنبھال رہا ہوگا، پکڑ رہا ہوگا، تو اس وقت اسے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی دین کے نام پہ۔ جب اسے ٹونٹ کیا جائے گا، جب اس کا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، تو اوبویسلی جب وہ پھر جوان ہوگا تو اسے کیا پتا کہ جہاد کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ والدین پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں کہ بلا شبہ والدین سے بروز قیامت اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں بھی کمپیٹنٹ ہوں اور پھر ہر طرح سے آخرت کے لیے بھی پریپیئر ہوں، اپنے دین اسلام کے لیے اپنا سر، اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس دور کے بچوں سے ہم نے کتنا یہ لیسن لرن کیا، اور یہی کمی آج کل کے دور میں ہے، بچوں میں بھی ہے، نوجوانوں میں بھی یہ کمی ہے۔ ہمیں دوبارہ سے جذبہ جہاد کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنا ہے، ہمیں دوبارہ سے نعرہ تکبیر کو بلند کرنا ہے، ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے، اسلام کو ہمیں پھیلانا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ بہرحال دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کفار کے لشکر کی، تو کفار کے لشکر کی تعداد اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ 3000 تعداد تھی کفار کی، جس میں سے 700 زرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے کفار کے پاس۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو غزوہ احد ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھا، یہ شوال 3 ہجری میں ہوا، تو اس کا واقعہ تو بہت ہی زیادہ تفصیل چاہتا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح میں کوشش کروں گی، اللہ اس کو قبول کرے کہ بات سمجھانے کی غرض سے اب میں آگے مزید لیکچر کو لے کے چلوں گی، تو جو بات ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جھنڈے مقرر کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جھنڈے بنائے کہ جس طرح جب جنگ کی جاتی تھی اور گروہ بنائے جاتے تھے، تو اسی طرح اس دور میں بھی جب جنگ ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جھنڈے بنائے۔ مہاجرین کا جھنڈا بروایت مدارج نبوت کتاب کی روایت کے مطابق یہ جو مہاجرین کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے تفسیر روح المعانی میں کہ یہ جھنڈا معصب بن عمیر کو دیا گیا تھا۔ تو پھر انصار میں سے جو جھنڈا ہے وہ اوس قبیلے کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت سعد ابن عبادہ کو، اور خزرج کا خباب ابن منذر کو یہ جھنڈا عنایت کیا گیا، مرحمت فرمایا گیا، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا خلیفہ بنا دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانب احد روانہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تمام اصحاب جن کو جھنڈے مقرر کیے گئے اور جن کو مدینہ میں خلیفہ بنایا گیا حضرت عبداللہ کو، پھر ان کو جب مقرر کر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں جب تشریف آوری کی تو لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح سے کی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سپاہیوں کے ساتھ کوہ عینین میں
کہ ایک شگاف پر مقرر کر دیا. یہ کوہ عینین کیا ہے؟ احد پہاڑ کا یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے خطرہ تھا دشمن کا کہ دشمن یہ جو شگاف ہے، یہ جو ایریا ہے، اس کو کراس کر کے، اس کو عبور کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی کہ ہم فتح پائیں یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک ہم تمہیں نہ بلائیں. یہ کس کو نصیحت کی گئی تھی؟ یہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو اور ان کے ساتھ جو 50 صحابہ موجود تھے اس شگاف پر، جن کو یہ ڈیوٹی تعینات کی گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تب اس وقت نصیحت کی تھی. پھر جب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے بہادروں کے سامنے مد مقابل وہ کفار کے بزدل ترین لوگ آئے، جن میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا، لازم و ملزم ہوگا کہ ان اکیلے پر حملہ کرنے کے لیے کفار کی طرف سے 10 سپاہیوں نے حملہ کیا، جن میں سے آپ نے 7 کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 3 وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے. یہ حال تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا، یہ عالم تھا. اور یہ حال تھا ان کافروں کا، ان کی بزدلی کا، کہ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ایمان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے. وہ تعداد میں تو ضرور زیادہ تھے لیکن وہ بالکل بھی ہمت اور حوصلے والے نہیں تھے. تو اس جنگ میں صحابہ کرام کی جان نثاری کے بہت واقعات ملتے ہیں، بہت کچھ. صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت تھی، جو محبت تھی کہ وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے میں ذرا بھی آڑ نہیں سمجھتے تھے، یہ ہمیں غزوہ احد سے ہی سیکھنے کو ملے گا. کہ وہ میدان جنگ تھا کہ جب میدان جنگ میں جانا تھا، یہ 14 شوال کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، 17 شوال المعظم کو یہ جنگ ہوئی، تو 14 شوال کو مدینہ سے آپ روانہ ہوئے، رات کو بنو نجار میں قیام کیا اور 15 شوال ہفتہ کا دن تھا اور نماز فجر کے وقت احد پہاڑ، احد جگہ پر پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نماز فجر آپ نے اسی میدان میں ادا کی تمام لوگوں نے. تو سوچیں کہ اس وقت جنگ کے میدان میں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے، جنگ کے میدان میں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے، اور آج ہم لوگ گھروں میں بیٹھے آرام اور سکون سے آرام سے وقت ضائع کر دیتے ہیں، اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، نماز قضا کر لیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا دکھ بھی نہیں ہوتا. اور ہمیں یہ بات اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے گھروں میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم لوگوں کی ایسی کیا مصروفیت کہ ہم اس مصروفیت میں گم ہو کے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے. بہرحال جب جنگ کی اسی طرح باقاعدہ آغاز ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے دستے اور تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کیے، 50 تیر انداز جو ہیں وہ جو پہاڑ تھا احد اس کے بالکل ایک کنارے پر جو ایک شگاف تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر مقرر کیے گئے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ بدر، جنگ احد کے جو غزوہ احد ہوا، ان کے ان کا نام بھی، ان کا لقب بھی سید الشہداء ہے، اور یہ یقیناً بہت زیادہ بہادر تھے. ان کا ذکر کروں گی کہ پھر کہاں سے پھر یہ جنگ کا ایک دم پانسا پلٹا اور کیا ہوا. تو ہوا کچھ اس طرح سے، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جبیر بن معتم. اس نے اپنے غلام، اس کا نام وحشی تھا، اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو حبشی وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ سامنے سے تو وہ وار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ بہادر ہی بہت تھے، نہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. تو اس نے چھپ کر وار کرنے میں یافیت سمجھی، اور وہ بالکل یہی کر سکتا تھا، اس کے علاوہ بزدلوں کا اور کیا کام ہوتا ہے. تو اس نے چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنا شروع کر دیا. بہت دل کو ہلا دینے والا منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. وہ چھپ کر حضرت حمزہ پر وار کرنے کی نیت سے کھڑا تھا. اب وہ چھپا بیٹھا تھا کہ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پتھر کی آڑ سے، پتھر کے پیچھے چھپا ہوا وہ بیٹھا تھا، اور اس نے وہاں سے نیزے سے آپ پر وار کیا جو حضرت حمزہ کی زیر ناف لگا اور آر پار ہو گیا. آپ وحشی کے پیچھے بھاگے، وحشی آگے آگے تھا اور آپ پیچھے، اور ایک جگہ آپ پیچھے تھے اور وحشی جب ایک جگہ مڑا اور آپ بھی اس جگہ وہاں مڑے تو ایک چھوٹی سی خندق تھی، چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں آپ پھسل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
وحشی جب وہاں سے لوٹا تو وہ حضرت حمزہ کے قریب آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ بالکل قریب آیا تو وہ ڈر بھی رہا تھا کہ حضرت حمزہ کہیں مجھے دوبارہ سے نہ پکڑ لے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے. وہ مرد مجاہد ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو رہا تھا. اس کو ان کی موت پر یقین نہیں آیا، اور اس نے جب کنکری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماری تو جب جسم شریف میں حرکت ہوتی ہوئی نہیں پائی تب اسے یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے. تو اب وہ اس جگہ سے، اس غار سے اتر کر نہایت بے دردی سے اس نے آپ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کر جو ابو سفیان کی بیوی ہند تھی اس کو پیش کیا. ہند نے وہ کلیجہ دانتوں سے چھپایا. سفیان یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور اس نے وہ جو حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تھا وہ دانتوں سے چبایا. مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں. اسلام اس طرح ہم تک پہنچا ہے، اور ہم مسلمان، آج کا مسلمان کیا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عروج بلندی عطا فرما، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب سے محبت عطا فرما. جو شہیدوں نے اپنا خون دیا تیرے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ہمیں ان کے خون کا مان رکھنے کی، وہ بہے ہوئے خون کے صدقے سے یا رب العالمین ہم سب کو بخش دے. ہمیں بھی شہادت عطا کر، ہمیں بھی زندگی اور موت ایمان کی خدمت میں عطا کر دے یا رب العالمین. پھر وہ عورت ہند، وہ حضرت حمزہ کی لاش مبارک پر جب وہ تشریف لائی تو چھری سے اس نے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ، اور بھی مجھ سے نہیں بیان ہو رہا، آپ کے جسم مبارک پر مزید ضربیں لگائی اور مزید آپ کے جسم پر زخم کیے. اور جو وحشی تھا اس کو اس نے انعام کے طور پر اپنے گلے کا جو طلائی ہار تھا وہ انعام کے طور پر دیا، اور کہا کہ مکہ پہنچ کر میں 10 اشرفیاں بھی تمہیں دوں گی، وعدہ بھی کر لیا. اللہ کی شان. یہ ہند جو ہے ابو سفیان کی بیوی، اور یہ امیر معاویہ کی ماں ہے. غزوہ احد میں اس نے یہ حرکت کی تھی، لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا. اللہ اکبر. اور اس نے پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں اسی ہند نے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بڑی بڑی اسلامی خدمت، جو بہت سے لوگوں کی اسلامی خدمات سر انجام دی، اور بار بار یہی کہتی تھی کہ میں اپنے پرانے گناہوں کا کفارہ کر رہی ہوں. اور انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی، اور اسلام کے نام پر انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دیں. پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ جنگ تقریباً جو شہید ہیں ان کے کفار کے اوپر حملے کرنے سے، بار بار حملے کرنے کی وجہ سے، اور بہت زیادہ دلیری اور جرأت کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے مسلمان تقریباً جنگ جیت ہی چکے تھے. مسلمانوں نے تو جنگ جیت ہی لی تھی، مگر کفار میں ایک طرح کی بگدڑ مچ گئی. مسلمان کفار کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ اتنے میں مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، اور جو 50 تیر انداز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چٹان پر کھڑے کیے گئے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی درہ سے نکل پڑے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی مال غنیمت حاصل کرنے میں جو فاتح مسلمان ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو منع بھی کیا، کہا کہ درہ جو ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا. لیکن وہ مسلمانوں کی مال غنیمت میں مدد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ باقی کے صحابہ جو ہیں، باقی کے لوگ جو ہیں وہ جو درہ چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بہت سمجھایا کہ درہ نہ چھوڑو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، مگر وہ یہ سمجھنے لگ گئے، ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری فتح ہو چکی ہے. وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ اسی خوشی میں وہاں سے نیچے اترنا شروع ہو گئے اور آنا شروع ہو گئے. غرض یہ کہ حضرت ابن جبیر اور ان کے ساتھ 7
7 صحابہ کرام رہ گئے اور باقی تمام نے یہ درہ چھوڑ دیا۔ ادھر خالد بن ولید جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ درہ خالی دیکھا تو اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے کفار کے ساتھ مل کر اسی درہ پر دھاوا بول دیا۔ یہ 8 حضرات جو اس وقت اس درہ پر موجود تھے وہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی پشت سے خالد بن ولید کا حملہ ہو گیا، یعنی مسلمانوں کا جو میدان تھا جہاں پر تقریباً فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں نے تقریباً کفار کو شہید کر دیا تھا، جتنے میں الفاظ واپس لیتی ہوں، کفار کو قتل کر دیا تھا اور مسلمان جتنے شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے ایک دم جیتی ہوئی جنگ کا جو ہے وہ نقشہ بدل دیا گیا، نقشہ بدلا، اور جو مسلمان جیتی ہوئی جنگ تھے اس میں ایک دم سے جب دیکھا کہ خالد بن ولید نے اور اکرمہ بن ابو جہل، جس نے پچھلی جنگ میں بھی بدلہ لینا چاہا تھا ابو جہل کا اور وہ نہ لے سکا، تو اس نے تو کسر پوری کرنی تھی، تو اس لیے اس نے دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ 8 مہاجر 7 انصار تھے جو آپ کے ساتھ اس وقت اس مقام پر جمے رہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ میں سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی ہے رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو جو مہاجرین اور انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبداللہ، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور انصار میں حضرت خباب بن منظر، حضرت ابو دجانہ، حضرت عاصم ابن ثابت، حضرت سہل بن حنیب، حضرت اسید بن حضویر، ٹھیک ہے، اس کو الف سین یہ دے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں غلط املا نہیں پڑھ رہی تو یہی نام ہے۔ سعد بن معاذ، حارث بن معصمہ تھے۔ غرض یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور اس طرح سے ہوا کہ مسلمان 4 گروہوں میں بٹ گئے، کچھ جو تھے وہ وہاں جمے رہے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لے کر چھپ گئے، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ تو حضرت عثمان اس گروہ میں شامل تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح سے ہوا پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ ہوا، کسی بدبخت، کسی لعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر مارا، اور اس پتھر کا دوسرا پتھر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا، دانتوں مبارک پر لگا، اور جس سے آپ کے منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور آپ ایک غار میں تشریف لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تو کفار نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، جس وجہ سے مدینہ منورہ میں کہرام بھی مچ گیا۔ اس بارے میں روایات کچھ اس طرح سے بھی ہیں کہ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کچھ مشابہت بھی رکھتے تھے۔ تو جب اس طرح سے ہوا کہ آپ علمبردار بھی تھے، آپ کے پاس علمبردار مطلب جھنڈا بھی تھا، تو آپ نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا کہ ابن کمائی ایک شخص تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھاما تھا اور اس نے بائیں ہاتھ پر وار کیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے پرچم کو تھامے ہوئے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ ابن کمئی نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو لوگ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور شیطان نے بھی یہ افواہ پھیلانے میں خوب ساتھ دیا کہ شیطان نے یہ افواہ کو خوب پھیلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام کے غم کے اور صدمے کی وجہ سے حوصلے پست ہو گئے کہ سرکار ہی نہیں رہے
تو اب عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس لمحے میں غزوہ احد میں چاروں طرف سے قبضے میں آ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بارے میں بھی مشہور کر دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام اس خبر سے پریشان بھی بہت ہوئے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا تو سرکار میری نظروں سے بھی اس وقت اوجھل تھے۔ میں نے زندوں میں تلاش کیا، مجھے نہ ملے، میں نے شہیدوں میں تلاش کیا، مجھے وہاں بھی نہ، میں نے ان کو وہاں بھی نہ پایا، تو دل میں خیال کیا کہ اللہ ہمارے عمل سے ناراض ہو گیا ہے۔ اسی لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا آسمانوں میں، اپنی طرف آسمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جب انہوں نے یہ سوچا ہی کہ اب کوئی اور راہ تو ہے نہیں، تو کیوں نہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے جھنڈ میں گھس گئے، اور کافروں پر حملہ کرتے کرتے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ بلند کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان تعداد میں کم تو ہو گئے تھے، لیکن صحابہ نے پھر بھی مقابلہ شروع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ تنہا اس جماعت کا، یہ جو دلیری کے ساتھ حضرت علی لڑتے رہے کفار کے ساتھ، تو کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کی۔ اب احد میں جو صحابہ کرام کی جان نثاری ہے اس کے بارے میں بات کر لی جائے، تو جتنے صحابہ نے اپنی جان نثاریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیں، اس میں سب سے پہلے جس طرح بھی ذکر کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی طرف سے جتنے بھی حملے ہو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل سامنے موجود ہوتے اور ہر حملے کا مقابلہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچنے دیتے، اور آپ نے بہت سے کفار کو جہنم رسید کیا، بہت سے کفار کو مار دیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قریب نہیں ان کو لگنے دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس حملہ میں جو حضرت علی کر رہے تھے اس وقت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جنگ میں لڑتے دیکھا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تنہا اس جماعت کا میرے علی نے مقابلہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور حضرت علی کی اس جواں مردی اور مدد کی تعریف کی، اور سرکار دو عالم نے اس وقت اس موقع پر فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں، اور اسی طرح محبت بھری باتیں بھی ہوتی گئیں۔ اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ اس وقت جب بھی کفار کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا، کفار ہر طرف سے تیر برسا رہے تھے، اور آپ نے اپنے جسم کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ کفار کے سارے وار اپنے جسم پر آپ لیتے، اور آپ نے بہت سے زخم کھائے، مگر اس کے باوجود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتے ایسے تھے جس طرح کوئی حاجی طواف میں کعبہ کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زخم نہ آئے۔ روایت کے مطابق آتا ہے آپ کو 80 زخم لگے تھے، اور ہر طرف سے جب حملہ ہوتا تو ہر وار وہ اپنے اوپر سہ لیتے۔ اچانک 2 تلواریں آپ کے سر پر پڑیں جس سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر پانی چھڑکا، آپ کو ہوش میں آنے پر آپ نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ صدیق اکبر نے جواب دیا، ہاں بخیریت ہیں، اور تمہارے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو ہر مشکل آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کر لیتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ بولے کہ اب حضور کے بعد زندگی بیکار ہے، جس رستے پر حضور گئے میں بھی جاتا ہوں۔ تلوار اٹھائی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی، فرمایا اے سعد مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صف کفار میں گھس گئے،
زخم کھائے اور شہید ہو گئے۔ اور بعض شہادت، جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ اکبر، آپ کی جو جسم مبارک ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کے جسم پر زخموں کے بہت نشان تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو۔ آپ جب شہید ہوئے، جذبہ ایمانی دیکھیں، رسول اللہ سے محبت دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ ایسا عشق ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو آپ کی بہن نے آپ کی انگلی کے تل سے آپ کو پہچانا تھا کہ آپ کی جسم مبارک سے آپ پہچانے نہیں جا رہے تھے، اس قدر زخم آپ نے اپنے جسم پر برداشت کیے اور جنت میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ شہید کا درجہ پایا، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے جو حیات کا انتخاب کیا رسول اللہ کے عشق میں، بے شک اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات کر لیتے، آپ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرماتے تھے، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، خوب تیر چلا۔ مالک ابن زبیر کافر کے ہاتھوں بہت مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے، آپ نے تاک کر اس کی آنکھ پر تیر مارا جو سر سے پار ہو گیا، اور وہ شخص جہنم رسید ہوا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اے سعد، اللہ تمہیں مقبول الدعا بنائے، چنانچہ آپ ایسے مقبول الدعا تھے کہ صحابہ کرام آپ سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ اور آخر میں اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ احد کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب تعالیٰ میرے جسم و جان کو آپ کے لیے ڈھال بنا دے۔ آپ کمال کے تیر انداز تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لکڑیاں اٹھا کر دیتے تھے، جب آپ کمان میں لگاتے تو وہ لکڑی تیر کی طرح بن جاتی تھی اور آپ اس کو دشمن پر چلاتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کھجور کی شاخ دی تھی جو آپ کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی تھی، جیسے کہ بدر کے دن حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں بھی جو لکڑی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی بدولت تلوار میں بدل گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ جنگ احد سے ایک دن پہلے ہی آپ کی شادی ہوئی تھی، اور اگلے ہی دن صبح آپ کو پتہ لگا کہ تمام صحابہ کرام احد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، احد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ غسل فرما رہے تھے، لیکن ابھی آپ نے سر کا کچھ حصہ ہی دھویا تھا، لیکن آپ کو جب یہ خبر ملی کہ سب احد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ تلوار لے کر کفار پر ٹوٹ پڑے، اور آپ بھی وہاں پر گئے جنگ میں، بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا اور شہید ہو گئے۔ اور جنگ کے بعد جب سب شہداء کی لاشیں جمع فرمائی جا رہی تھیں تو آپ کا جو جسم مبارک ہے اس سے پانی ٹپک رہا تھا، تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کی زوجہ نے بتایا کہ یہ غسل فرما رہے تھے جب ان کو معلوم ہوا تھا کہ جنگ احد کے لیے تمام لوگ جا رہے ہیں، تو یہ اسی طرح جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جبرائیل اور میکائیل نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر کوثر کے پانی سے غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی پانی ٹپک رہا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ کا لقب غسیل الملائکہ بھی ہے، کیونکہ ان کو غسل فرشتوں نے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی جو زوجہ ہے ان کا نام جمیلہ ہے، اور یہ آپ یعنی حضرت جمیلہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن ابی، جو عبداللہ بن ابی منافق ہے اس کی سگی بہن بھی تھی، لیکن ایمان والی تھی، اور آپ نے یہ حضرت حنظلہ کی روانگی سے پہلے خواب بھی دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں غائب ہو گئے اور پھر وہ شگاف بند ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ میرے پاس سے یہ شہید ہو کر جانے والے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی، ایک رات کی بیاہی تھی، میں شرم کی وجہ سے یہ بات سامنے ان کو بیان نہیں کر سکی، لیکن ان کو معلوم تھا، ان کو خواب آ گیا تھا، اور ان کے شوہر کو جو درجہ ملا غسیل الملائکہ کا، شہادت کا، اور بلا شبہ
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ حضرت معصب بن عمیر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو میں الحمدللہ ہم نے لیکچر کے بالکل ابھی سے 10 منٹ پہلے اس بات کا ذکر کر لیا کہ ان کو کس طرح سے انا للہ و انا الیہ راجعون شہید کیا گیا تھا، اور ان کا چہرہ مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، اور آپ علمبردار بھی تھے، روایت کے مطابق ایک جھنڈا آپ کے پاس بھی موجود تھا۔ حضرت عمارہ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کا اصلی نام حضرت سیبہ بنت کعب تھا، اور آپ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے پر آپ یہ کام کرتی تھیں کہ جو بھی زخمی ہوتا تھا آپ اس کو پانی پلاتی تھی، اور ان کا بھی بہت درجہ ہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ کی حفاظت میں ہی آپ نے غزوہ احد میں تمام جو جنگی جو ادھر سے مسلمان تھے وہ جو زخمی ہوتے تھے ان کا بھی بہت ساتھ دیا، اور بلا شبہ ان کی خدمات بھی نہیں بھولی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے صدقے سے ہم تمام کو بھی ایمان بالخیر ہی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی جذبہ ایمانی سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اور ہم سب پر بھی اپنا کرم نازل فرمائے۔ تو یہ جو جنگ تھی، یہ غزوہ تھا، اس میں کل 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جس میں سے 4 مہاجرین تھے، 66 انصار تھے، اور اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ کافروں کی تعداد کے بارے میں کہ کافر کتنے مرے تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ میں نے جتنی کتابوں سے ریڈنگ کی ہے مجھے کوئی اوتھینٹک دلیل کے ساتھ تعداد نہیں ملی، لیکن ایک جگہ نظروں سے 27 گزرا تھا کہ 27 کافر تھے، اور واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اور مدراج نبوت جلد 2 صفحہ نمبر 133 میں کفار جو جہنم واصل ہوئے ان کی تعداد 30 بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر ہمارا آج کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ حیات شہداء کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ان شہیدوں کا بہت درجہ ہے۔ یہ بھی اسی کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 135 میں اس بات کا ذکر ہے کہ 46 برس بعد، اس واقعے کے 46 برس بعد شہدائے احد کی بعض قبریں جو ہیں وہ کسی وجہ سے کھل گئی تھیں، تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے اس چیز کی زیارت بھی کی کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے زخم سے ہاتھ ان کا اٹھایا تو دیکھا کہ تازہ خون نکل کر بہنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو ان کی قبور تھی، قبور شہداء کی زیارت، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتی ہیں یہ حدیث، اور یہ احادیث جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی قبروں کی زیارت کے لیے، جو شہداء احد ہیں ان کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل رہا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی شہادت کے طفیل ہم سب کو بھی ایسی ہی زندگی، ایسی ہی موت عطا فرمائے، ہم سب کو بھی ایمان بالخیر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یاد رہے کہ جنگ احد کا جو حقیقی تاریخ ہے میں نے آغاز میں بھی بتائی کہ وہ وسط شوال بتائی جاتی ہے، شوال کا بالکل درمیان بتایا جاتا ہے، 3 ہجری کنفرم ہے، شوال کا مہینہ کنفرم ہے۔ تاریخ اور دن میں مورخین کا اختلاف ہے، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، بعض لوگ 10 شوال المعظم کہتے ہیں، اور مختلف بعض لوگ 11 کہتے ہیں یا 13 کہتے ہیں، 17 جس طرح میں نے یہاں پر لکھا۔ تو اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ مختلف قسم کی روایات بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے مورل لیسن ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس تمام کے تمام واقعے سے مسلمانان جو اس سے سبق حاصل کریں وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کس قدر بہادر تھے، اور کس قدر جان نثاری سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنے تمام کے تمام ایفرٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے وقف کر دیں، اور انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں دی، اور جو غازی ہوئے اور وہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے ٹھہرے۔
اس جنگ کے بارے میں کہ مسلمانوں نے شکست کھائی یا فتح ہوئی، اس کے بارے میں اختلافات ہیں کہ دیکھیں پہلے جنگ جیتی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک دم سے میدان نے ایک دم جو میدان میں جنگ کا پانسا پلٹا اور پھر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا. تو بہت سارے مورخین اس بارے میں کہتے ہیں کہ نقصان دونوں طرف ہوا تھا اور یہ بے نتیجہ جنگ رہی تھی. ایسا کہنا نہیں درست کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں شکست کھائی تھی. ہاں سیکھنے کو اس میں یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اسی میں فلاح ہے. جہاں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا وہ اسی وجہ سے اٹھایا کہ انہوں نے جو اپنی نا سمجھی کی وجہ سے یا جس طرح وہ سمجھے تھے کہ شاید ہم جیت گئے ہیں اور وہ درہ چھوڑ دیا، وہ رسول اللہ کے حکم پر وہاں کھڑے رہتے اور وہ اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا اس کے مطابق کرتے تو اس طرح شاید نقصان نہ ہوتا. لیکن اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند رکھا، ان تمام کو بخش دیا، تمام کو بخشا. تمام میں سے جو شہید ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی جی رہے ہیں اور جو ویسے غازی بن کے آئے ان کو بھی اعلیٰ مقام عطا ہوا. تو سیکھا ہم نے یہی کہ رسول اللہ کے حکم ماننے میں ہی فلاح ہے. جس طرح رسول اللہ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. عزت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم سب کا مقصد حیات ہونا چاہیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.